فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد: قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صلوات پڑھ لیجیے محمد. تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار، ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. ماتم داران مظلوم کربلا، پرسا اور تعزیت کے ماحول میں فرش عزائے حسین پر محرم کی پہلی تاریخ سے جو یہاں تعزیت کے لیے آتے رہے، آج محرم کی 9 تاریخ ہے. 10 محرم سے پہلے 9 محرم قیامت کا عنوان ہے. امام کے الفاظ کے اعتبار سے 10 محرم سے پہلے 9 محرم کا مخصوص نام عربی گنتی کے اعتبار سے عاشور کہتے ہیں 10 کو اور تاسو کہتے ہیں 9 کو. اسی مناسبت سے اردو زبان میں جب عاشورہ کہا گیا تو اردو زبان کے اعتبار سے 9 محرم کو تاسوعہ کہا گیا. مسئلہ 9 اور 10 کا نہیں،
مسئلہ امام کے ان کلمات کا ہے. فرماتے ہیں 9 محرم کو لشکر یزید اپنی کثرت پر مطمئن تھا اور اس بات پر اسے اطمینان تھا کہ اب کوئی بھی سرزمین عراق سے حسین کی مدد کو نہیں آ سکتا. یعنی کہ زہرا کے لال کو 9 محرم کو ایسے محاصرے میں لے لیا گیا تھا کہ ان کے خیال میں کوئی بھی زہرا کے لال تک نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے اس لفظ کی وضاحت. اس کو روز تاسوعا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یقیناً ضبط کی کیفیت عجیب ہے. یہ احسان پروردگار کا 9 محرم آپ دیکھ رہے ہیں عجیب و غریب کیفیت ہے. یعنی میں محرم کی پہلی تاریخ سے جس مقامات سے گزرا، جن علاقوں سے میں نے سفر کیا، اکثر مقامات پر کل تک تو میں نے نوٹ کیا کہ اکثر شادی ہالز میں پروگرامز شادیوں کے منعقد ہو رہے تھے. تذکرہ ایسے ہی ہوا. ایک صاحب میرے ساتھ تھے مومن. میں نے ان سے شکوہ کیا کہ ایک زمانہ تھا جب سب مل کر غم حسین مناتے تھے. کوئی تعزیہ اٹھا کے مناتا تھا، کوئی ڈھول تاشوں کے ساتھ مناتا تھا، کوئی رات میں نظر و نیاز کا انتظام کر کے مناتا تھا. یہ الفاظ کو بدل دیں، نہ کوئی شیعہ تھا نہ کوئی سنی تھا. 2 طرح کے لوگ تھے. کچھ ماتم کرتے تھے اور کچھ ماتم کرنے والوں کو صرف دیکھتے تھے. یہ شاید یہ وجہ، یہ صورت جو آج دکھائی دیتی ہے. جب اس پر میں نے شکوہ کیا، جس مومن سے میں بات کر رہا تھا اس کا تعلق اتفاق سے کافی عرصے تک شادی ہالز کے انتظام سے رہا ہے. اس نے عجیب جملہ کہا. وہ کہتا ہے نا آپ شاید سمجھے نہیں بات کو. یہ محرم الحرام کے مہینے میں شادی ہالز جو ہیں وہ اتنے سستے مل جاتے ہیں کیونکہ بکنگ نہیں ہوتی ہے. لہذا اب لوگ یہ سوچ کر محرم میں شادیاں رکھتے ہیں شاید آپ بھی اس مقام تک پہنچ سکیں جہاں تک ہم نے محسوس کیا. پیسے بچانے کے لیے شادی ہالز کا انتخاب کرنے کے لیے ذی الحج میں تو بہت رش ہوتا ہے، ربیع الاول میں بہت رش ہوتا ہے. سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ شادی ہالز خالی ملتے ہیں محرم کے مہینے. اور بعض ایسے افراد بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ جس نے 4 بیٹے ہیں اور چاروں کی شادیاں محرم میں کی اور فخر کے ساتھ. اس جملے کا مطلب کیا تھا؟ یہ پوری تنقید کیوں باندھی میں نے؟ اس لیے باندھی کہ اپنے اس کیفیت پہ شکر خدا کو ادا کیجئے. ہم روتے ہیں، کوئی خوشی مناتا ہے تو تقسیم تو اپنے آپ ہو گئے. اس کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے وہی تو روتا ہے. ایک محلے میں 2 گھر ہیں، 200 گھر ہیں، کسی گھر میں جنازہ ہے، کسی گھر میں بارات کی آمد ہے، کہیں خوشیاں ہیں کہیں غم ہے. تو پریشان ہونے کی بات تو نہیں ہے. جس کے گھر خوشی ہے اس کے یہاں موت نہیں ہوئی ہے، جس کے یہاں غم ہے اس کے یہاں موت ہو گئی ہے. تو شکر خدا کو ادا کیجئے کہ خدا نے ہمیں اس مکتب سے وابستہ کیا کہ ہمیں رسول کے نواسے کا غم نصیب کیا گیا.
ورنہ بہت ہے، 9 محرم ہو، 10 محرم ہو، کتنے مقامات تفریحات کے اس خیال سے لوگ جا رہے ہیں کہ 2 دن کی چھٹی مل گئی ہے، چلو بچوں کو گھما کے لے کر آتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا مسئلہ ہے۔ ہم شکر خدا ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں غم حسین کی وہ کیفیت عطا کی کہ جب رسول آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوں، جب سیدہ اپنے فرزند کو یاد کر کے روتی ہوں، تو خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ یعنی ہم اس مقام پر اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ہم گھر والے ہو گئے، اتنا بڑا مقام خدا نے عطا کر دیا کہ ہم گھر والے ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ جنازہ ہمارے گھر سے اٹھا۔ اجرکم اللہ۔ اور ابھی منزل تمہید پر ایک جملہ اور اپنی خدمت میں عرض کر دوں کہ ٹھیک ہے انسان روتا ہے، کبھی غور کیجئے 9 محرم ہر سال آتی ہے، ہر سال 10 محرم آتی ہے، آخر یہ آنسو نہ تو ختم ہوتے ہیں، نہ 10 محرم ہمیں کوئی 1400 سال پہلے کا واقعہ لگتا ہے، جیسے جیسے مرثیہ خاں وہی مرثیہ پڑھتا ہے، جیسے جیسے نوحہ خاں وہی نوحہ پڑھتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کلیجہ کٹ کے رہ گیا۔ جب مرثیہ خاں کہتا ہے کہ 4 سال کی بچی سے باپ کی جدائی قیامت تھی، اللہ اکبر۔ وہ کون سی طاقت ہے جو ہمیں ہر سال اس کیفیت سے قریب کرتی ہے؟ اب جتنے تشریف فرما ہیں اس بات سے متفق ہیں یقیناً کہ ہم میں سے ہر ایک کے خاندان میں کوئی نہ کوئی موت تو واقع ہوئی ہے نا، عزیز کی ہو، قریب کی ہو، رشتے کی ہو، دور پرے کی ہو، موت تو دیکھی ہم نے، اٹھائی ہیں نا میتیں، کتنا روئے ہیں، کتنا روئے ہیں، بہت محبت تھی، ماں کا انتقال ہو گیا، کتنا روئے، 1 دن، 3 دن، 40 دن، کتنا روئے۔ ایک دن تو ایسا آیا کہ صرف سر جھکا کے رہ گئے ماں کی یاد میں، آنسو اب نہیں آتے، آنسو اب نہیں آتے۔ وہ کون سی محبت ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ مل کر محرم کی 9 تاریخ کو ایسا شکر خدا ادا کر سکوں کہ خدا ہمیں کبھی اس غم کی کیفیت سے کبھی دور نہ کرے۔ کون سی کیفیت ہے کہ ہر سال وہی مصائب ہیں، وہی واقعات ہیں، قسم بخدا اتنی زیادہ ریپیٹیشن کسی بات میں کی جائے تو اس بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے، چاہے جتنا ہی سنگین حادثہ کیوں نہ ہو۔ اور صرف کربلا ہے، ورنہ کربلا سے پہلے بدر ہے، احد ہے، شہداء تو بہت سارے ہیں۔ کربلا کے بعد کتنے سارے واقعات پیش آئے خونین انقلاب کے، والو نام حسین پر ہوئے، مگر کسی انقلاب میں بہنے والے خون کا وہ اثر نہیں، یا کربلا سے پہلے کسی شہید کے خون میں وہ اثر نہیں۔ مجھے بتائیں آپ میں سے کون ہے جو حضرت امیر حمزہ کو اتنا روتا ہو، سید الشہداء۔ اللہ اکبر، کچھ تو خاص بات ہے کہ خدا نے اس غم میں وہ اثر رکھا ہے کہ آنکھوں میں آنسو نعمت پروردگار محسوس ہوتے ہیں۔ خدا ان آنسوؤں کے بدلے میں ہمیں کیا دے گا؟ پروردگار ہم کچھ نہیں مانگتے، اور یہ بہت بے ادبی لگتی ہے، آپ کسی کے یہاں تعزیت کے لیے جائیں اور تعزیت پیش کر کے اس سے اس کا معاوضہ طلب کریں۔
کیا یہ بات شائستہ ہے؟ آپ میرے باپ کے جنازے میں آئے ہوں اور مجھ سے کہیں ہم نے آپ پر احسان کیا ہے، آپ کے باپ کے جنازے میں آئے ہیں، لائیے ہمارا یہ کام کر دیجئے۔ اخلاقیات کہتے ہیں کہ یہ ناشائستہ ہے۔ ہاں ایک دعا ضرور ہے کہ پروردگار، جو اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ مومنین کے دلوں میں قتل حسین کی جو حرارت ہے وہ کبھی بجھے گی نہیں۔ پروردگار ہمیں ہماری پوری زندگی، ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی، اولاد کی اولاد کو بھی، جب تک تو نسل بڑھاتا رہے، ہر نسل میں یہ غم حسین کی کیفیت نصیب کر دے۔ خدایا آج محرم کی 9 تاریخ ہے، ہمارے آنسوؤں کا عوض یہ دے دے کہ جب خون حسین کے انتقام کا اعلان لکھ کیا جائے تو خدایا ہر ماتمدار کو، ہر تعزیت پیش کرنے والے کو امام کے غلاموں میں، امام کے سپاہیوں میں، امام کے ناصروں میں شمولیت کی توفیق عطا فرما۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ عزیزان گرامی قدر، عبد اور مدد کے عنوان پر پچھلے سال اسی فرش ازا پر ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت سے کچھ استفادہ کرنا چاہا تھا، اور اس سال بھی اسی آیت کو سرنامے کلام قرار دیتے ہوئے اللہ کے رسول اور مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہترین تحفہ سورہ الحمد کی شکل میں معصومین نے عطا کیا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انسان سورہ الحمد کی تلاوت کرے اور پھر بھی اس کا کوئی معرفت کا دروازہ اس کے لیے نہ کھل سکے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ میں تذکرہ جہنم نہیں کرتا، تذکرہ جنت ہی کافی ہے سورہ الحمد کی محبت کے ساتھ۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ بہت غور کیجئے گا، جب بھی کبھی تلاوت قرآن کیجئے، کوئی سورہ پڑھیے، تو حکم پروردگار ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے حبیب جب بھی تم تلاوت قرآن مجید کرو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ کبھی اگر آپ محسوس کرتے ہو کہ آپ سورتیں پڑھ رہے ہیں اور اثر نہیں ہو رہا، تو آیت پہ عمل کیجئے۔ خدا اپنے حبیب سے کہتا ہے، اس پر قرآن نازل کیا اس سے کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ۔ ہماری اور آپ کی کیا تقوی کی بات کی جائے، کیا الفاظ کے اثر تلاش کیے جائیں، جب خدا خود ختمیہ مرتبہ سے کہتا ہو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، حبیب جب تم تلاوت قرآن کرنا چاہو، تلاوت قرآن بعد میں کرنا، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تمہیں چاہیے پناہ طلب کرو اللہ کی اس شیطان سے جو ٹھکرایا ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت سے مقامات پہ ہم درود تو پڑھ لیتے ہیں تلاوت سے پہلے، درود تو پڑھ لیتے ہیں تلاوت کے بعد بھی، لیکن آیت کا تقاضا کیا ہے کہ درود اپنے مقام پر ہے، اور درود کے ساتھ ساتھ یہ جملہ اپنے مقام پر ہے کہ جب بھی تلاوت قرآن کیجئے، چاہے سورہ الحمد پڑھیے، تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جب آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو علماء
تفسیر کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ معرفت کا دروازہ آپ کے لیے کھول دیا گیا۔ جب آپ نے راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ہٹا دیا، وہی تو شیطان ہے، اس نے خدا سے بھی کہہ دیا تھا کہ میں تو تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ شیطان اپنے راستے پہ نہیں ہے، شیطان خدا کے راستے پر ہے۔ تو جس کو خدا کا راستہ تلاش کرنا ہو، اسے پہلے شیطان کو ہٹانا ہوگا۔ باب المعرفت، جنت کے پہلے دروازے کی تمہید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر چونکہ 7 آیات سورہ مبارکہ الحمد کی 7 دروازے جنت کے اور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ باب ذکر ہے۔ تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں اور طالب علم کیا بیان کر سکتا ہے۔ قسم بخدا، خدا کا نام، خدا کا ذکر جنت کے کھولنے کا، جنت تک پہنچنے کا ایک عمدہ ترین راستہ ہے۔ جب معرفت نصیب ہوئی تب کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ باب ذکر کھل گیا۔ جب باب ذکر کھل گیا پھر کہا الحمدللہ رب العالمین، باب شکر۔ اور جب شکر کی منزل پر آئے کہ اس نے شیطان کو ہٹانے کی طاقت دی، اس نے اپنے اسم کے دروازے کھول دیے، تو ذکر تک ذاکر کی رسائی ہو گئی۔ جب ذاکر کی رسائی ہو گئی تو ذکر خدا پر شکر خدا واجب ہو گیا، باب الشکر۔ اس کے بعد ہم نے کہا الرحمن الرحیم، یہ ہے باب الرجا۔ اب امید قائم ہو گئی کہ رحمت یہاں بھی ہے، رحمت وہاں بھی ہے۔ اور جب کہا مالکی یوم الدین تو باب خوف تک پہنچ گئے۔ آہستہ آہستہ جنت کے دروازے سورہ فاتحہ کے ذریعے صاحبان علم نے سمجھائے۔ باب معرفت، باب ذکر، باب شکر، باب الرجا، اور باب الرجا کے بعد اب کہا مالکی یوم الدین، باب الخوف۔ وہ مومن نہیں جس کے پاس خوف خدا نہ ہو۔ اب میں صرف ایک جملہ کہوں، خوف کا مطلب ڈر نہیں ہے، ڈر اور ہے، خوف اور ہے۔ ڈر ہر اس شے سے ہے جو نقصان دیتی ہو، خوف ہر اس رتبے کا ہے جس کی ناراضگی اچھی نہ ہو۔ بہت آسان لفظوں میں وضاحت کیے بغیر، باپ سے ڈرنا شاید عدم تربیت ہے، باپ کا احترام اور اس کی نافرمانی سے خوف یہی تربیت ہے۔ تو خدا سے خوف، باب الخوف، مالکی یوم الدین۔ اس کے بعد کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب باب الخوف مکمل ہو گیا اب ہے باب الدعا۔ بعض علماء نے اس کو لکھا ہے باب الاخلاص، دعا نہیں ہے یہ باب الاخلاص ہے۔ ایاک نعبد، بس خالص طور پر تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کے استحکام اور ادائیگی کے لیے خالص طور پر تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ باب الاخلاص، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے باب الدعا۔ پوری سورہ الحمد میں دعا صرف ایک ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور باب دعا کے بعد آخری باب صراط الذین انعمت علیہم، اس کا نام ہے باب الاقتداء۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب اگر صرف ایاک نستعین کو
آپ دو اعتبار سے ملاحظہ کیجئے تو سارے سوالات کے جوابات اس کے اندر موجود ہیں. ایاک نستعین بیچ میں آیا ہے، اس سے پہلے ایاک نعبدو ہے، اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم الآخر ہے. ایاک نستعین یہ بتاتا ہے کہ انسان کو خدا سے مدد مانگنی ہے اور صرف خدا سے مانگنی ہے، چونکہ عبادت بغیر خدا کی مدد کے انجام نہیں پا سکتی، اور بغیر خدا کی مدد کے صراط مستقیم کی رہنمائی نہیں ہو سکتی، اور بغیر خدا کی مدد کے ان افراد کا راستہ انسان کو سمجھ میں نہیں آ سکتا جن پر خدا نے اپنی نعمت کو نازل کیا ہو. یہ ہے ایاک نستعین، نہ کہ روٹی مانگنا، پانی مانگنا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر درمیان سے کسی آیت کو نکال کے آپ اپنے ذہن کے معنی پہنانا چاہیں تو وہ جرم ہے، وہ قانون کی غلط تشریح ہے. روٹی کھاتے ہوئے ایاک نستعین نہیں ہے، لباس پہنتے ہوئے ایاک نستعین نہیں ہے، بچے کو پالتے ہوئے ایاک نستعین نہیں ہے، آفس میں جاتے ہوئے ایاک نستعین نہیں ہے. ایاک نستعین اس مقام پر ہے کہ ایاک نعبدو پہلے ہو اور اہدنا الصراط بعد میں ہو. قسم بخدا خدا کی مدد کے بغیر نہ عبادت ممکن ہے اور نہ صراط مستقیم کی رہنمائی ممکن ہے. اب آئیے، ہم نے اپنے پورے عنوان کو سمیٹ لیا، مگر کل کی بات تو دعائے فرج سے منسلک کرتے ہوئے آج پہنچا دی جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دعائے فرج ہم وہاں تک پہنچ چکے تھے. فَإِنَّكُمَا كَافِيَانِ وَانْصُرَانِي فَإِنَّكُمَا نَاصِرَانِ. پھر لفظ استعمال ہوا یا مولانا یا صاحب الزمان. اچانک محمد و علی کے بعد معصومین نے فرج کی دعا مانگنے والے کو موڑ دیا امام زمانہ کی طرف، یہ سمجھانے کے لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یا محمد و یا علی، مگر یا محمد اور یا علی تک پہنچنے کے لیے آج جو وجود مقدس ہے وہ وہی تو ہے، اس کو مولانا کہا گیا. لفظ مولانا صرف ایک جملے میں حل کر دیا جائے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے لیے لفظ مولانا قرآن نے استعمال کیا ہے. آیت کا حوالہ سورہ مبارکہ البقرہ آخری آیت، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا. بے مکمل نہیں پڑھا. کیوں؟ کہ مولانا استعمال کیا اللہ کے لیے. تو جو لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو، کیا غیر اللہ کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے؟ اللہ نبی نہیں ہے، درست ہے، اس کا منصب الگ ہے. اللہ رسول نہیں ہے، اللہ امام بھی نہیں ہے، مگر اللہ ولی تو ہے. تو ولایت ایک ایسا منصب ہے کہ رسول بھی ولی ہے، اولی الامر بھی ولی ہیں، اور خود پروردگار بھی ولی ہے. تو اگر اللہ کو ولی کہا تو ولی ٹھیک، رسول کو ولی کہا تو آپ کو اعتراض. انما ولیکم اللہ ورسولہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تو لفظ ولی اللہ کے لیے بھی ہے، ختمی مرتبت کے لیے بھی ہے، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بھی ہے. لفظ امام
لفظ امام صرف علی کے لیے ہے، لفظ نبی اور رسول صرف ختمی مرتبت کے لیے ہے۔ خدا نہ امام ہے، نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، مگر خدا کو ولایت کا لفظ اتنا حسین لگتا ہے کہ وہ اسے اپنے لیے بھی رکھتا ہے کہ خدا تمہارا ولی ہے۔ اور لفظ مولانا، چلیے پھر دہراتا ہوں، غدیر خم میں اللہ کے رسول کا پہلا جملہ کیا تھا؟ اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں۔ وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ۔ تو بھیا مولا ہی میرا مولا، مولانا ہمارا مولا۔ تو جب اللہ کے رسول نے مولا بنا دیا تو اگر میں اکیلا میں کہوں مولائی میرا مولا یعنی میرا ولی سرپرست، اور جب کہوں ہم 5 لوگ ملے ہوئے تو مولانا، مولانا صاحب الزمان، دعائے فرج۔ مگر عجیب جملہ آیا جہاں پر الغوث الغوث الغوث، آپ کو بہت تیز آواز ملے گی سننے کے لیے، غوث صرف خدا۔ شاید وہاں مسئلہ آیا غوث پاک کا، یہاں مسئلہ آیا دعائے فرج کا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ الغوث الغوث الغوث، غوث کا مطلب فریاد رس، پہنچنے والا مدد کو، غوث مغیث کا صرف خدا کے لیے۔ خدا کے لیے قسم کھا کے کہو پورے قرآن مجید میں پروردگار نے کیا لفظ غوث کو کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا؟ اگر تم قسم نہ کھا سکو تو آؤ ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں، بہت دور نہیں ہے۔ سورہ القصص آیت کا نشان 15، اور آہستہ آہستہ آیت پڑھیے۔ دخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر میں جبکہ شہر کے تمام لوگ سو رہے تھے۔ فوجد فیہا رجلین، پس پایا موسیٰ نے شہر میں اس وقت میں جبکہ سب لوگ سو رہے تھے 2 آدمی، رجلین یقتتلان، آپس میں ایک دوسرے سے دست گریباں تھے کہ میں تجھے مار دوں گا، وہ کہتا تھا میں تجھے مار دوں گا۔ یقتتلان، ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ تھے۔ فاستغاثہ الذی، کہتے ہیں یہ آیت کے الفاظ، ھذا من شیعتہ، ایک شیعہ تھا موسیٰ کا، وھذا من عدوہ، ایک موسیٰ کا عدو تھا۔ موسیٰ کا شیعہ، موسیٰ کا عدو۔ شیعہ کون ہے؟ کہ بنی اسرائیل کا فرد ہے۔ عدو کون ہے؟ کہ قوم قابطی سے ایک شخص ہے، فرعون کی قوم ہے۔ عجیب ہے انداز قرآن کہ نبی کے ماننے والے کو شیعہ کہتا ہے اور نبی کے مخالف کا نام نہیں لیتا، عدو کہتا ہے۔ تو اب تو بات واضح ہو گئی کہ یہ آج کا نام نہیں ہے شیعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا نام ہے شیعہ۔ سمجھانے کے لیے قرآن کہتا ہے ایک ہے شیعہ موسیٰ، ایک ہے عدو موسیٰ۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، پس پکارا موسیٰ کو اس نے جو تھا موسیٰ کا شیعہ۔ فاستغاثہ، خدا کو پکارتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تم کہتے ہو غوث صرف خدا ہے، آؤ قرآن کہتا ہے فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، پس پکارا اس نے جو تھا موسیٰ کا شیعہ، استغاثہ کیا، غوث کہا موسیٰ کو۔
موسیٰ کو چاہیے تھا پہلے اس کی اصلاح کرتے، مجھے غوث کہتا ہے، خدا کو پکار لے۔ سنت شیعہ ہے، سنت شیعہ ہے کہ جب کبھی مشکل پیش آئے تو خدا کو نہیں، خدا کی حجت کو پکارتا ہے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، پکارا اس نے جو تھا موسیٰ کا شیعہ، کس کے خلاف پکارا؟ علی الذی من عدوہ، تو کیا موسیٰ نے امداد کی؟ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ آگے بڑھے اور شیعہ کے اس مقابل پہ آنے والے شخص کو ایک مکہ مار دیا۔ فوکزہ، اردو میں سے مکہ ہی مارنا کہتے ہیں۔ اب موسیٰ کا مکہ لگنا تھا کہ وہ دنیا سے سدھار گیا۔ تفصیل، تفسیر، وضاحت کسی اور مقام پر، خالی ایک جملہ، الغوث، 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 کیا غیر خدا کے لیے غوث کا استعمال جائز ہے؟ جواب دی جائز ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھی ہے۔ پھر آخری جملہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، ایک ایسا مومن جو زیارتوں پر گیا میرے ساتھ اور اس نے دعائے فرج پڑھ لی، دعائے فرج کا آخری جملہ کیا ہے؟ الغوث، 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 الساطہ، ساطہ، ساطہ، العجل، 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 ادرکنی، 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 الساطہ، ساطہ، ساطہ، پورا پڑھ لیا۔ یا ارحم الراحمین، اس نے کہا شرک ہو گیا کہ تم نے امام زمان کو کہہ دی یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھے محمد علیہ، شیعہ کی بات کر رہا ہوں۔ یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین، یہ یا ارحم الراحمین خدا کے لیے ہے، الغوث تھا امام زمان کے لیے۔ دلیل چاہیے؟ انا اعطیناک الکوثر، یہ کاف کس کے لیے ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، کاف کس کے لیے ہے؟ ختمی مرتبت کے لیے۔ تو کبھی آیات کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ شروع بات ہوتی ہے خدا سے، درمیان میں اور باتیں آتی ہیں، بات مکمل پھر خدا پہ ہوتی ہے۔ اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتہم وعرفتنا بذلک منزلتہم ففرج عنا بحقہم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وہو اقرب، اس کو آپ نے کہا یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اگر یا ارحم الراحمین ہو امام زمان کے لیے تو کیسے کہیں گے آپ بحق محمد وآلہ الطاہرین؟ یہ شروع بھی خدا سے ہوئی ہے، مکمل بھی خدا پر ہوئی ہے، درمیان میں خدا والوں کا تعارف ہو گیا۔ بات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد۔ بس بات تمام ہو گئی کہ اگر انسان اپنے ناقص ذہن سے کسی دعا کو بھی نامکمل پڑھے تو اسے توحید خطرے میں دکھائی دیتی، تو قرآن تو پھر قرآن ہے۔ جب بھی پڑھیے، ہمارے استاد کہا کرتے تھے کتابوں کے حوالے سے، بیٹا جب بھی پڑھنا کسی کتاب کو، ان کے الفاظ تھے کہ با سے تا تک پڑھنا۔ یہ با سے تا کیا ہوتا ہے؟ کہ با سے بسم اللہ مراد ہے، تا سے تمت بالخیر مراد ہے۔ جب بھی کوئی کتاب پڑھنا پوری پڑھنا، ایسا نہ ہو کہ آدھی پڑھ لو بیچ میں سے۔ کیوں؟ کہ صاحب کتاب جب کتاب لکھتا ہے کچھ بات شروع میں لکھتا ہے، کچھ بات آخر میں لکھتا ہے، ایسا نہ ہو کہ شروع بھی چھوڑ دو آخر بھی چھوڑ دو، بیچ سے پڑھ لو۔ تو بس عزیزان گرامی قدر، با سے تا تک کوئی سورہ پڑھیے، کوئی دعا پڑھیے، با سے تا، بسم اللہ سے تمت بالخیر تک۔ فرش عزا پر اس کا ماتم کرنے پھر جمع ہوتے ہیں عزادار،
کہ جس نے بڑی عجیب سی بات کہی ہے. میں نے بہت سوچا جب میں پانی پینے کے لیے سبیل پر گیا. میں سوچتا تھا کہ مولا کو یاد کرنا ہے پانی پینے سے پہلے یا پانی پینے کے بعد. پانی پینے سے پہلے یا پانی پینے کے بعد. تو مجھ سے علماء نے وضاحتاً فرمایا کہ بیٹا پانی پینے سے پہلے نہیں، امام کو یاد کرو پانی پینے کے بعد. کیا فرق دونوں باتوں میں ہے؟ سلام ہو اس پیاسے حسین پر جس نے تمہاری پیاس بجھنے کے بعد کہا ہے. جب تمہارا قلب و جگر پانی پی کر سیراب ہو جائے تب اس پیاسے حسین کو یاد کرنا. یہ امام کا جملہ وصیت کے طور پر تھا. اور وصیت کس سے فرمائی تھی مولا نے؟ چوتھے امام کی بارگاہ میں لوگ آئے تھے اور آ کر کہتے تھے مولا سے کہ مولا ہم تو آپ کے بابا کو بڑا یاد کرتے ہیں، کہ آپ کے بابا نے ہمیں یاد کیا تھا؟ کیسے کیسے لوگ تھے. امام رونے لگے. فرمایا ہاں میرے بابا نے تمہیں بہت یاد کیا تھا. کیا مولا کب کب یاد کیا تھا؟ کیا سنو، میرے بابا نے تمہیں یاد کیا جب اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے. شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا، میرے شیعو کاش تم 10 محرم کو کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ تمہارا آقا وانتم تنظرونی، تم مجھے دیکھتے کہ میں ایک قطرہ پانی مانگ رہا تھا. دوسرا مقام میرا مولا فرماتا کہ جب میرا بابا رخصت آخر کے لیے خیمے میں آیا تو مجھ سے فرماتے تھے بیٹا سید سجاد جب رہائی پا کر قید سے وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا. تیسرا جملہ سن لیجئے. یہ تیسرا جملہ وہ 4 سال کی بچی نے بیان کیا ہے جب اسے جناب زینب نے آغوش میں لیا اور سوال کیا کہ بیٹی اتنے لاشوں میں باپ کو پہچانا کیسے؟ تو بچی کہتی تھی پھوپھی اماں میں تو روتی ہوئی جاتی تھی کہ اسی لاش بے سر نے پکارا تھا بنیا الیہ، بیٹی میرے پاس آ جاؤ. جناب زینب فرماتی ہیں بیٹی یہ تو بتا کٹے ہوئے حلق سے کوئی اور بھی آواز آئی تھی؟ بچی کہتی ہاں پھوپھی اماں میرے بابا کے حلق سے آواز آتی تھی شیعتی مہما شرب تم، رگ کٹ چکی ہے، آواز آ رہی ہے اے میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. آج لکم اللہ رونے والو 9 محرم ہے، جتنا روئے انسان اس کے اختیار میں ہے، یہ ثواب ہے. ایسا کم روئیے تب بھی ثواب ہے، زیادہ روئیے تب بھی ثواب ہے، اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی شکل بنائیے تب بھی ثواب ہے. اس لیے کہ تعزیت ہے. آج 9 محرم ہائے حسین سب سے مشکل محبت جناب زینب کی ہے. جب سے سنا تھا کہ کربلا میں شمر واپس آ گیا ہے جناب زینب کا دل عجیب کیفیت میں تھا. شب عاشور جناب زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کو بلوایا تھا اور جب امام خیمہ زینب میں آئے بی بی سلام و آداب کے بعد کہتی ہیں بھیا میرا دل عجیب پریشان ہے، میں جس کے پاس جاتی ہوں اکبر کو دیکھتی ہوں، کبھی اصغر کو دیکھتی ہوں، کبھی قاسم کو دیکھتی ہوں، دل کہیں لگتا نہیں ہے، کوئی ایسی بات کیجئے کہ بھیا مجھے سکون مل جائے. امام نے اپنی بہن سے ارشاد فرمایا بہن دیکھیے ہم سے بہت بہتر تھے نانا رسول خدا. ایک دن تو ایسا آیا تھا کہ نانا کا جنازہ اٹھانا پڑا تھا.
بہن ہم سے بہت بہتر تھیں اماں فاطمہ زہرا، لیکن ایک دن تو ہم نے دیکھا کہ اماں کا جنازہ بھی اٹھانا پڑا۔ بہن ہم سے بہت بہتر تھے ہمارے بابا، لیکن ہائے بابا کا سر شگافتہ دیکھا، بابا کے چہرے کو خون میں رنگین دیکھا۔ ایک دن تو ایسا آیا تھا کہ بھیا حسن مشتبہ کے جنازے پہ تیر دیکھے، تو بہن ایک دن تو ایسا آنا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب کبریٰ تڑپ گئی، فرمایا بھیا یہ بتا دو کہ کیا کوئی بھائی اپنی بہن کو موت کی خبر یوں بھی دیا کرتا ہے؟ رونے والوں کیا بات ہے، محرم کی پہلی تاریخ اب اتنا نہیں روتے تھے، جیسے جیسے عاشور قریب آتا گیا آپ کے کلیجے عجیب انداز سے محبت حسین میں درد کو محسوس کرتے رہے۔ اگر آپ کا یہ حال ہے تو بی بی کا کیا حال ہوا ہوگا؟ آپ کو پتا چل گیا ہے کہ محرم کی آخری شب آ گئی تو زینب کا حال کیا ہوا ہوگا؟ اجرکم اللہ۔ رونے والوں امام نے اپنی بہن سے فرمایا بہن، اپنی بہن کے سر مبارک کو اپنے کاندھے پر روک لیا، بہن کو اپنے کاندھے پر سر مبارک کو رکھ کے فرمایا جتنا رونا ہے بہن آج رو لو، بہن کل مت رونا، ہائے بہن کل مت رونا، کل روتے ہوئے یتیموں کو سنبھال لینا، بہن کل بیواؤں کا خیال کرنا، ارے بہن کل نہ رونا آج رو لو جتنا رونا ہے۔ رات کا پہر قیامت کا پہر تھا، ہر لمحے الگ الگ انداز سے روایت ملتی ہیں۔ کبھی پھر بلایا تھا اپنے ماجائے کو اور عجیب قلق ہوتا تھا کہ کوئی پشت خیمہ سے رونے والوں ایک بات ہوتی ہے نا کہ کسی کی رونے کی آواز آئے دل گھبراتا ہے، اور تو بلایا بھائی کو، بھیا یہ پشت خیمہ سے کوئی ایسے چیخ کے روتا ہے، ایسے چیخ کے روتا ہے جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہو۔ بھیا کلیجہ منہ کو آتا ہے، یہ کون ہے جو ایسے فریاد کر کے روتا ہے؟ فرمائے بہن آواز نہیں پہچانی گئی؟ ارے ہائے دکھیاری ماں فاطمہ زہرا اجرکم اللہ۔ اور رونے والوں بڑی محبت تھی، رات بھر بہن بھائی کا کیا حال تھا، رات بھر عجیب حال تھا۔ ہائے حسین، بس میں کس طرح سے اس جملے کو مکمل کروں؟ 10 محرم کا دن ساری قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں، ایک اطمینان تو ہے، اکبر چلا گیا حسین تو ہیں، اور نہ محمد چلے گئے ابھی حسین تو ہیں، ارے عباس چلے گئے ابھی حسین تو ہیں۔ اور جب میرے مولا نے بیویوں سے آخری سلام پیش کیا، ارے قیامت ٹوٹ گئی بیویوں پر، جب زہرا کے لال نے فرمایا تھا یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ و رقیہ علیکن من السلام، بیوی حسین کا آخری سلام، اجرکم اللہ۔ ماتم داران مظلوم کربلا ایک ہی آسرا تھا، ارے اب ہر بیوہ کے لیے، ہر ایک خاتون کے لیے ایک ہی آسرا تھا، کوئی رہے نہ رہے حسین تو ہے نا۔ لیکن جب میرے مولا نے آخری سلام کیا، عجیب قیامت کا وقت تھا، ہائے میرا مولا خیمے سے رخصت ہو رہا تھا۔ خیمے سے امام کی رخصت پڑھنا آسان کام نہیں ہے، ایک بی بی سے امام نے اس طرح رخصت لی ہے۔ کبھی آئے اپنے بیمار بیٹے کے پاس، حالت غشی میں ہے میرا چوتھا امام، بخار کی ایسی شدت ہے، 3 دن کی پیاس کی شدت نے بخار کو اور بڑھا دیا ہے کہ میرے مولا کی آنکھیں بند ہیں، چوتھے امام کی آنکھیں بند ہیں۔ میرا امام اپنے بیٹے کے قریب آیا، شانہ ہلا کے فرمایا بیٹا اٹھو، اور اب جو میرے چوتھے امام کی آنکھیں کھلی ہیں، قسم خدا اپنے بابا کو نہ پہچان سکے،
اس لیے کہ چہرے پہ اصغر کا خون ملا ہوا، بدن لباس پر جگہ جگہ خون کے نشانات تھے، کبھی اکبر کو لائے تھے، ارے کبھی عباس کے کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائے تھے، کبھی اولو محمد کو لائے تھے۔ بیٹا نہ پہچان سکا، تڑپ کے پوچھا بابا یہ آپ کا حال کیا ہو گیا؟ بابا یہ آپ کا حال کیا ہو گیا؟ بابا اقربا کیا ہوئے؟ بابا انصار کیا ہوئے؟ امام نے سر جھکا کے فرمایا بیٹا اب یا مردوں میں تم رہ گئے ہو یہ تمہارا بابا۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ تڑپ گئے، پھوپھی اماں کو آواز دی، پھوپھی اماں میری تلوار لائیے، ارے میرا بابا اکیلا رہ گیا، ارے میرا بابا اکیلا رہ گیا، میں اپنے بابا کا ناصر بنوں گا۔ امام رونے لگے، فرمایا بیٹا سید سجاد ارے تجھے تو بیواؤں کا قافلہ لے کے چلنا ہے۔ ہائے رونے والوں، قیامت کا وقت تھا، بیویوں نے کبھی کبھی سوچئے گا جب کبھی جنازے نکلتے ہیں نا تو جنازے نکلتے کیسے ہیں؟ ایسے نکلتے ہیں کہ دو رو میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں آمنے سامنے رو بنا کر، اور درمیان سے جنازہ گزارا جاتا ہے، لوگ کاندھا دیتے ہیں۔ امام خیمے سے ایسے نکلے جیسے کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے، بیویوں نے دو رو کھڑے بنا لی ہیں، درمیان سے حسین، ارے ہر بیوی کی فریاد مولا میں کس کے سہارے چھوڑ دیا، آقا نہ جائیے، خدا را نہ جائیے، اجرکم اللہ۔ میرا مولا درمیان سے اہل بیت میں اس طرح سے نکلا ہے جیسے کوئی جنازہ بھرے ہوئے گھر سے نکلتا ہے۔ ہاں سب کو سمجھا کے نکلے تھے، لیکن جیسے خیمے کے باہر آئے رونے والوں کیا غربت تھی، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، ارے کوئی رکاب تھامنے والا نہ دکھائی دیا، کبھی حبیب کو آواز دی حبیب آؤ، کبھی مسلم کو پکارا آؤ، اے نافع تم کہاں رہ گئے؟ شہیدوں کے لاشیں تڑپنے لگے، مولا موت نے مجبور نہ کیا ہوتا تو آپ کی خدمت میں دوبارہ چلے آتے۔ رونے والوں میرا مولا سب کو آواز دے رہا تھا، اچانک در خیمہ سے بی بی نے ارشاد فرمایا بھیا اگر کوئی سوار کرانے والا نہ رہا تو کیا بہن نکل آئے؟ فرمایا تم نہ نکلنا، زینب تم نہ نکلنا، ہم اکیلے سوار ہو جائیں گے۔ مولا سوار تو ہو گئے ذوالجناح پر، لیکن عجیب قیامت تھی، گھوڑا آگے قدم اٹھاتا نہیں تھا۔ امام نے ایک مرتبہ چاہا، امام نے دو مرتبہ چاہا، اے اولاد والو ایسے نہ رونا، جن کے گھروں میں بچے بچیاں چھوٹے ہیں نا، ارے جب باپ سواری پہ بیٹھے بچی آ کر باپ کو روک لے میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، ارے سیٹ سے اتر آؤ گے نا۔ میرا مولا ذوالجناح سے فرماتا تھا گھوڑے مجھے میرے مقتل میں پہنچا دے، تیری زحمت تمام ہو جائے گی۔ ذوالجناح نے کبھی مولا کے چہرے کو دیکھا، کبھی اپنے پاؤں کو دیکھا، جیسے زبان حال سے کہتا ہو اٹھاؤں پاؤں کو کیوں کر کے اضطراب میں ہے، ارے سکینہ آپ کی لپٹی ہوئی رکاب میں ہے، اجرکم اللہ۔ رونے والو امام زین سے اتر آئے، سکینہ کو آغوش میں لیا ہے، فرمایا بیٹی تمہیں سمجھا کے تو آئے تھے کہ گھر میں رہنا خیمے میں رہنا کیوں نکل آئی ہو؟ بچی کہتی ہے بابا رات آئے گی، مقتل میں رات آئے گی، سکینہ کو نیند آئے گی، بابا سکینہ کہاں سوئے گی؟ فرمایا بیٹی ماں کے پاس سو جانا۔ بچی کہتی ہے مگر بابا اماں کے پاس تو بھیا اصغر سوتا ہے۔ فرمایا بیٹی ضد نہ کرو، آج سے اصغر ہمارے پاس سوئے گا، تم ماں کے پاس سو جانا، اجرکم اللہ۔ بچی کہتی ہے بابا سے بابا اچھا میں آپ کو روکتی نہیں، بابا ایک احسان کیجئے، بابا ایک احسان کیجئے، بابا ایک مرتبہ مجھے سینے پہ لٹا لیجئے۔ اے اولاد والو خدا کبھی بیٹی اور باپ کی جدائی کا منظر نہ دکھائے، اجرکم اللہ۔ میرا مولا
جلتی زمین کربلا پہ لیٹ گیا، سکینہ کو سینے پہ لیا ہے، بچی رات کی جاگی ہوئی شب عاشور کی، دن بھر رونے والی سکینہ، ارے کبھی بھائی کو روئی کبھی چچا کو روئی، باپ کا سینہ ملا آنکھیں بند ہو گئی، ذرا سی لمحے کے لیے آنکھ بند ہوئی ہے، بچی گھبرا کے اٹھی، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بابا کو اٹھاتی، بابا اب آپ چلے جائیے۔ امام نے بچی کا رویہ تبدیل دیکھا، ارے منہ چوم کے فرمایا بیٹی کیا ہو گیا، ابھی ضد کر رہی تھی نہ جائیے، ابھی کہتی ہے بابا چلے جائیے۔ بچی کہتی بابا میری آنکھ بند ہوئی، میں نے دادی زہرا کو دیکھ لیا، فرماتی ہے سکینہ راستہ چھوڑ دے، ارے چکیاں پیس پیس کے میں نے حسین کو آج کے لیے پالا تھا، حسین کی ماں حسین کے انتظار میں ہے، اجرکم اللہ۔ ماتم دارو میرا مولا سکینہ سے رخصت ہو کر چلا ہے، ہائے قیامت کا منظر تھا، میرا مولا میدان کربلا میں اس انداز سے جنگ کر رہا تھا، ہر تھوڑی دیر بعد مولا تکبیر کی آواز کہتے تھے، اور اتنی بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے کہ خیام زینب تک آواز پہنچ جائے۔ زینب شکر خدا ادا کرتی تھی، ابھی میرا بھائی زندہ ہے، ابھی آواز اللہ اکبر آتی ہے، لیکن جب کچھ دیر گزر گئی اور تکبیر کی آواز نہ آئی، بہن سے رہا نہ گیا، واہ محمد، ارے خیمے سے نکل آئی بی بی، رونے والوں مجمع عجیب تھا، خوشیاں شادیاں نے بجائے جا رہے تھے، بی بی اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی تھی، بھائی دکھائی نہ دیا، ایک فطرت ہے انسان کی، جب کوئی دکھائی نہ دے تو بلندی سے جا کے تلاش کیا جاتا ہے، آئی ٹیلے پہ چڑھی، خدا کسی بہن کو بھائی کا وہ منظر نہ دکھائے، رونے والوں جناب زینب کبریٰ ٹیلے پر بلند ہوئی، اب جو غور سے دیکھا مجمع لگا ہوا ہے، نشیب میں زہرا کا لال، ہاتھوں میں خنجر لیے ہوئے جلاد چاروں طرف جمع ہے، اجرکم اللہ۔ رونے والوں آخری جملہ برداشت کر سکو گے، برداشت کر سکو گے، سجدے کی حالت میں مولا ہے، شریعت کہتی ہے اگر کسی حلال گوشت حیوان کو بھی ذبح کرنا تو پہلے پانی پلا لینا، پانی پلائے بغیر ذبح نہ کرنا، ہم پریشان تھے پانی پلا کر بھی ذبح کرنا ہے، پانی پلائے بغیر بھی ذبح کرنا ہے، تو پانی کا فائدہ کیا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے گلے کی رگیں نرم ہو جاتی ہیں اور حیوان کی اذیت کم ہو جاتی ہے، کسی حلال گوشت حیوان کو بغیر پانی پلائے ذبح نہ کرنا۔ جملہ سنو گے، شریعت کہتی ہے جب کسی حلال گوشت حیوان کو ذبح کرنا تو یہ 4 رگیں شرک کاٹ دینا تاکہ جلدی روح نکل جائے، تکلیف کم ہو جائے، ارے پشتے گردن سے نہ کاٹنا، رونے والوں برداشت کر سکو گے، پشتے گردن سے نہ کاٹنا، اذیت بڑھ جائے گی۔ ہاں شریعت کہتی ہے اگر کسی حلال گوشت حیوان کو ذبح کرنا چاہو پہلے چھری تیز کر لینا، کہیں چھری کند نہ ہو کہ رگیں کٹنے میں دیر ہو جائے۔ ہائے زہرا کا لال، ہائے حسین، ادھر خنجر خوخار، ادھر کند چھری، اجرکم اللہ۔ رونے والوں بس قیامت کا جملہ ہے، برداشت کر سکو گے تو خدا تمہیں کوئی غم نہ دے، آئے ماتم کرنا جی بھر کے، تم تو شبیہ تابوت کو اٹھاؤ گے، تمہارے ہاتھ تو آزاد ہے، تمہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ ہائے زینب، رونے والوں عجیب منظر دیکھا، بی بی نے ایک خنجر لیے ہوئے شمر ملون میں پڑھ سکتا کیسے ہو جملے کو، میں کیسے ادا کروں، کس طرح سے سر حسین جدا کیا گیا، ریشے حسین کو کیسے تھاما گیا، کیسے خنجر چلائے گئے، جب خنجر نہ چل سکا ہائے ظالم نے ضربت مارنا شروع کی، ہر ضربت پہ آواز بلند ہوئی، واہ محمد واہ
لیا، آخری ضربت جو لگی فرمایا واہ اما زہرا، آئے میری ماں حسین، یا